کتنا یقین ہونا چاہیے رحمت پر جب اتنے فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں، ہر دوسری تیسری دعا کے اندر رحمت. خود سرکار کا یہ فرمانا کہ میں بھی رب کی رحمت سے ہی مجھ پر جو بھی انعام و اکرام ہیں. تو رحمت پر جو یقین کا ایک کانسیپٹ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. کتنا یقین ہونا چاہیے اور اس یقین کے بھی کوئی درجات یا اس کے بارے میں کوئی احتیاطیں؟ دیکھیں اس میں ویسے تو ایک بڑی باریکی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں سعادت میں احیاء العلوم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ ایک ہے رجا. رجا کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا. عربی لفظ رجا یرجو اس کا مطلب ہے امید کرنا. امید کس بات کی کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنا یہ مسلمان کی شان ہے. یہ مسلمان کا گویا ایک باطنی عمل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا منع ہے، حرام ہے. صحیح. قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرما دیا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. تو کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. تو اب ایک ہے رحمت کی بنیاد، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر ایمان موجود ہے. اس اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے. صحیح. یہ وہ رحمت، یہ وہ بنیادی رحمت ہے کہ جس کی ہر مسلمان کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی وجہ سے مجھے بخش دے گا، میری مغفرت فرما دے گا. لیکن صرف رحمت کی امید رکھنا ہی کافی نہیں. صحیح. بلکہ یہاں دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے. صحیح. کیونکہ مسلمان کی دو حالتیں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے رحمت الہی کی امید رکھنا اور دوسرا ہے عذاب الہی کا ڈر رکھنا. یعنی خوف اور امید یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ایمان کامل کی نشانی ہے. جو آدمی صرف خوف ہی خوف رکھتا ہے اور رحمت الہی کی امید نہیں رکھتا، یہ بھی غافل ہے، یہ بھی جاہل ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ مایوس ہو کے بیٹھا ہو. کچھ مثال ہو جائے نا، بیلنس کیسے ہو؟ جیسے خوف اور رجا کی آپ نے بات کی کہ خوف بھی ہونا چاہیے، رجا بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو کیسے سمجھ سکیں کہ مثال میں اگر سمجھنا چاہوں یا کوئی بھی شخص ہے ہمارے ویورز میں سے ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے بیلنس برقرار رکھا ہوا ہے یا میں خوف کے اندر زیادہ مبتلا ہوں یا رجا کے اندر زیادہ مبتلا ہوں، کہ اس کا بھی کوئی پیمانہ ہم سمجھنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں بیلنس کم ہے اور ڈس بیلنس یہ زیادہ ہے. ٹھیک، بیلنس کیا ہے؟ بیسیکلی بیلنس تو یہ ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کرے اور اس کے باوجود ڈرے. صحیح. نیک عمل کرے اور اس کے باوجود ڈرے. نیک عمل کیا تو اب اس کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول فرمائے گا. صحیح. اور ڈر بھی ہے کہ میرے عمل کو قبول نہ فرمائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں راتیں گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. اب آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک وہ بڑا سخت گلے میں اٹکنے والا عذاب ہے. صحیح. اب ساری رات قیام بھی ہے، یعنی نماز کے اندر کھڑے ہیں، ساری رات سجدہ بھی ہے. یہ سارا کچھ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی امید پر کہ اللہ تعالیٰ عمل قبول فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ڈر کیا ہے کہ آخر کے اندر دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لینا. اسی طرح وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن پاک کے اندر ہے کہ سحری کے وقت وہ لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. کون لوگ؟ جو ساری رات جاگتے رہے. سحری میں تو وہی ہوگا نا جو سحری کے وقت اٹھا ہوا ہوگا. اب سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، یا ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا. لیکن اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ اینڈ یہ ہو رہا ہے ان کا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اب کیے تو نیک اعمال. صحیح. تو آخر میں سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے عمل قبول کر لینا، ساری رات کیے ہیں، لیکن وہ مغفرت مانگ رہے. صحیح. وہ ڈر ہے، وہ پہلے والا امید تھی، پہلے والی امید. تو یہ ہے امید اور خوف دونوں کا جو بیلنس ہے وہ یہ ہے. ہمارے ہاں جو ڈس بیلنس معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ ہمارے ہاں خوف کی طرف زیادہ رغبت نہیں ہے،
ہمارے ہاں امید کی طرف جرأت زیادہ ہے، یعنی خوف کے اندر مبالغہ ہو اور امید نہ ہو یا بہت کم ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بے انتہا عبادت کرتا ہے، زار و قطار روتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پھر بھی امید نہیں۔ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ وہ ہے کہ اس نے امید کو چھوڑ دیا اور اس نے خوف کو اختیار کر لیا۔ صحیح، یہ معاملہ جو ہے یہ بھی شریعت کے موافق نہیں، یہ مطلوب اعتدال نہیں سے ہے ہٹ کر ہے، صحیح، یہ مطلوب نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ جو غاروں مزاروں میں نکل جائے اور ہر وقت روتا رہے اور روتا رہے، اور کوئی وہ کھانے پینے کی پرواہ نہیں، اس کو کسی رحمت کی امید والی صورت نہیں ہے؟ ایسا ہمارے ایسا یہاں نہیں ہے، یعنی ہماری زندگی میں ایسا نہیں گزرا ہو، ٹھیک۔ لیکن دوسری طرف جو ڈس بیلنس معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ رحمت کی امید اتنی زیادہ ہو کہ ڈر نام کی چیز کوئی نہ ہو۔ صحیح، اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا، گناہوں کی کثرت ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، بدعمالیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، کوئی نیک عمل کرتے نہیں ہیں اور رحمت الہی کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی کثرت جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بے شک، ہمارے ہر تیسرے بندے کو اٹھا لے تو وہ اس کی وہی ہوتی ہے کہ من گھڑت امیدوں کے اوپر وہ جی رہا ہوتا ہے۔ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو یا گناہ کے بارے میں ڈرائیں تو یار اللہ تعالیٰ بڑا رہی ہے۔ بلکہ صاحب یہ بھی جملہ سننے میں آتا ہے کہ یار آپ مولانا لوگ ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، ہمیں مطلب اسی طرح کی روایتیں ہی سناتے رہتے ہو، یا اس طرح کا کوئی بیان ہو جائے تو یہاں تک معاملہ سننے میں آتا ہے۔ ایک میں آپ کو جملہ سناتا ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی اتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شہر میں لوگ گناہوں میں مبتلا ہو، جس شہر میں لوگ گناہوں میں مبتلا ہو اور وہاں انہیں واعظ کہنے والا، بیان کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان کرے، تو شیطان اس شہر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ میری نیابت اور خلافت کرنے کے لیے مولانا صاحب ہی کافی ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غفلت کے باب کے اندر کیمیا سعادت کے اندر فرمایا۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی یہ تو پہلے ہی مریض ہیں، صحیح صحیح، یہ تو پہلے ہی گناہوں کے اندر پڑے ہوئے، ان کو تو ڈرا کے جو ہے وہ دین کی طرف لانا چاہیے۔ یعنی زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ صحیح، ایک زمانہ وہ کہ لوگ خوف کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائیں تو انہیں امید دلائی جائے، صحیح، اور وہ زمانہ کہ جس میں لوگ امید کی وجہ سے گناہوں میں پڑے ہوئے اور دین کو مفت کے اندر جو ہے نا وہ تنگ کہنا یا تکلیف دہ کہنا یا مشکل سمجھنا یا مشقت سمجھنا، عمل نہ کرنا۔ اب ان کو رحمت کی امید دلانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو تو رحمت کی امید دلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور جری ہو جائیں، بے باکی کے اندر بڑھ اور جائیں۔ بے باکی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جرأت اور بے باکی ہوتی ہے۔ صحیح، جرأت صحیح، اور بے باکی جو ہے یہ بھی کفار کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں فرمایا گیا، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ والے۔ اللہ، یہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا، صحیح، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔ تو بے خوف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈر خوف نہیں ہے، جری ہو جانا، بے جری باک ہو گیا نا، جانا۔ بے باک ہو گیا۔ یہ جو جری اور بے باک ہونا ہے یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے دوسری طرف۔ صحیح، لہذا ہمارا زمانہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جس میں ڈرایا جائے، ڈرایا جائے، کیونکہ لوگ جری ہیں، لوگ بے باک ہیں، ان کو امید ضرور دلایا جائے، رحمت الہی کا بیان ضرور ہونا چاہیے، صحیح، لیکن لوگوں کے مرض کی جو حالت ہے وہ ہے جانب امید، صحیح، لہذا جانب خوف کی ان کو دوائی دی جائے گی تو ان کی اصلاح ہوگی۔ صحیح، کیونکہ مرض کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ضد کے ساتھ۔ جس کو گرمی کا بخار چڑھا ہوا ہے اس کو اور گرمی کی چیزیں دے دے بندہ مر جائے گا۔ صحیح، گرمی کا بخار ہے تو اس کو ٹھنڈی چیزیں دیں گے، ٹھنڈی چیزیں، اور نہلانے ٹھنڈ کا کا حکم بخار ہے دیا اس جائے کو تو اس کو گرم چیزیں دیں گے۔ صحیح، جب یہاں پر امید کا مرض پیدا ہو گیا اور جو حقیقی امید نہیں ہے بلکہ بے باکی ہے، تو وہاں پر اسے خوف کی دوائی دیں گے تو اس کا علاج ہوگا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے، آپ اگر غور کریں نا آپ کو ایک بہت پیاری چیز نظر آئے گی، دعوت اسلامی کے اندر زیادہ تر بیانات جو ہیں وہ گناہوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اور خاص طور پہ امیر اہل سنت کے وہ بیانات جو بالکل شروع زمانے کے، جو دعوت اسلامی کی ابتدا کے ہیں، جہنم کی تباہ کاری یا جو ہے قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، نوجوان موت، نوجوان موت، بد نصیب دلہا، یہ وہ بیانات ہیں کہ ان کے اندر کیا تھا؟ ڈر تھا ان کے اندر۔ ہر اجتماع، سالانہ اجتماع بطور خاص، اس کے جو آخری بیان ہوتا تھا اس کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ ڈر اور خوف۔ موت۔ یہ کیا تھا؟ اس لیے کہ قوم جس مرض کی مریض ہے، جس بیماری میں مبتلا ہے، وہ امید اور جرأت اور بے باکی کی بیماری ہے، اس کا علاج ڈر اور خوف دلانے کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے یہ بیانات کیے جاتے تھے۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، اب تھوڑا سا لوگوں کے اندر اعتدال پیدا ہونا شروع ہوا، ہمارے ماحول کے اندر ایک ماحول میں اسلامی بھائیوں کی تعداد میں کثرت آ گئی، عمل کی طرف آ گئے، معاشرے کے اندر کچھ تبدیلی آئی۔
تو اب بیانات کے نہج کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی. سب اس کا مطلب یہ ہے کہ وائز کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. ایک مبلغ ہے، ایک وائز ہے، ہمارے ساتھ مبلغین اور بہت سارے اس طرح کے افراد بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہوتے ہوں گے کہ جن کا کام جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے، جن کا کام بیان کرنا ہے، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے. تو آپ کی اس گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جمعہ کو کوئی بیان کرنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو آسان موضوع لگا وہ اٹھا کے چلو جی بیان کر دیا، بلکہ اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ معاشرے پر نظر رکھے اور کیا بیان کرنا ہے، وہ کیا اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے، اس کی بھی اس کو سینس ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو ٹاپک آپ عرض کر رہے ہیں نا، یہ وہ ہے کہ جس پہ 10 سلسلے آپ جدا گانا اگر کر لینا تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ بیان کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے. ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. حکمت اور اچھی نصیحت کیا ہے؟ حکمت اور اچھی نصیحت وہ ہے جو عقل کے بھی مطابق ہو، نقل کے بھی مطابق ہو، جو معاشرے کے تقاضوں کو سمجھ کر بھی ہو، لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر بھی ہو، حالات حاضرہ کو بھی پیش نظر رکھا جائے، لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھا جائے، کن چیزوں میں وہ ملوث ہیں اور کن سے وہ غافل ہیں. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو دعوت الی الدین دی جائے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا حکمت کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ. اب اس کا سینس کس کو ہے کس کو نہیں ہے یہ ہر آدمی کو سمجھ لینا چاہیے، جو منصب واعظ پر ہے، جو منصب بیان پر ہے، جو منصب تبلیغ پر ہے. اپنے زمانے کے تقاضے سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر ہماری وہ پہلی بات ایک رہ گئی، وہ اصل میں عرض کرنا ضروری ہے. جو آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں جو ڈس بیلنس معاملہ ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کھیت میں بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد پانی دیتا ہے، سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد اب ہو سکتا ہے طوفان آ جائے، ہو سکتا ہے آندھی آ جائے، ہو سکتا ہے انتہائی تیز بارش آ جائے، ہو سکتا ہے جب پانی بارش چاہیے اس وقت بارش نہ ہو. صحیح. یہ وہ چیزیں جو اس کے اختیار میں نہیں. صحیح. لیکن جو پہلی چیزیں تھیں وہ اس کے اختیار میں، بیج بونا اس کے اختیار میں، ہل چلانا اس کے اختیار میں، پانی دینا اس کے اختیار میں، زمین کو نرم ہموار کرنا یہ سارا اس کے اختیار میں. اپنے اختیار کی ساری چیزیں کرنے کے بعد جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے اس چیز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، سبحان اللہ. یہ ہے رجا. سبحان اللہ. اور اب ایک آدمی نے بیج نہیں بویا، بیج بویا نہیں، اور اب وہ اس امید پہ بیٹھا ہوا کہ میرے یہ جو فرش ہے نا اس فرش سے فصل نکلے گی، یہاں سے آم، یہاں سے امرود، یہاں سے کیلا نکلے گا، یہاں سے جناب گندم نکلے گی، یہاں سے جو باجرہ یہ مکئی یہ سارا کچھ نکل آئے گا. فرمایا کہ یہ تو ہے پرلے درجے کا احمق کہ جس نے بیج ہی نہیں بویا اور پھر وہ رحمت کی امید رکھتا ہے. اس کو تو رحمت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے کافر. صحیح. جس نے ایمان کا بیج بویا نہیں، صحیح، ایمان کا بیج بوئے بغیر ہی یہ سارے فصل اور جناب پھل پھول سب کی امید لگا کے بیٹھا ہوا، یہ تو رحمت الہی اس کا امید کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ ایک دوسری صورت بھی ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی فصل کے اندر جو ہے بیج تو اس نے پھینک دیا. اب بیج کے بعد زمین کو نرم کرنا، ہموار کرنا، اس میں ہل چلانا، کھاد ڈالنا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو پروسیجر ہیں یہ سب باقی ہیں. ان میں سے اس نے کوئی نہیں کیا. بیج ڈال کے بیٹھا ہوا اور امید پہ لگا ہوا کہ بھئی بارش ہوگی، بارش خود ہی اس کو سیٹ بھی کر دے گی، بارش اس کی نالیاں بھی بنا دے گی، بارش اس کو جو ہے نا وہ کھاد بھی فراہم کر دے گی، سارا کچھ کر دے گی. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کھیتی بھی اگائے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ جو ہے وہ آم کی گٹھلی پھینکی کسی زمانے کے اندر، اب بعد میں پتہ چلتا وہاں سے پودا نکل آتا ہے. ہاں، بلا قصد ہی آدمی کچھ نہیں کرتا، صرف بیج وہاں پہنچا دیتا ہے، بیج بونے کے ساتھ جو ہے نا بقیہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ پودا اگ جاتا ہے. لیکن مستقل تو ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا. تو امام غزالی نے فرمایا کہ جو صرف بیج بو کے بقیہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے، فرمایا یہ بھی بیوقوف ہے، یہ بھی رجا نہیں ہے، یہ بھی امید نہیں ہے. فرمایا یہ حماقت ہے، یہ جرت ہے، یہ بھی بے باکی ہے. فرق کیا ہے؟ پہلا کافر تھا، اس کی حماقت سب سے بدترین درجے کے اندر تھی. یہ مسلمان ہے کہ اس کا بیج موجود ہے ایمان کا، لیکن اس کے بعد کے معاملات نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ یہ بھی بیوقوف ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا، ایک حدیث مبارک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ جس نے گناہ کیا اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. یہ حدیث مبارک کا خلاصہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے.
تو یہ جو رحمت کی امید رکھنا ہے، اب اس کے اوپر آپ سمجھ جائیں کہ کس حد تک رحمت کی امید رکھنی چاہیے، کہ عمل کیا جائے اور پھر رحمت کی امید رکھی جائے۔ صحیح۔ عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، اس کے سارے احکام کو پسے پشت ڈال دیا جائے، حدود الہی کو توڑ دیا جائے، نافرمانی میں انتہا کو پہنچا جائے، پردے کا نام و نشان نہ ہو، نمازوں کا عطا پتہ نہ ہو، جماعت میں شرکت نہ ہو، بے پردگی عام ہو، بے حیائی بالکل عام کی جائے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب کہا جائے کہ مجھے رحمت الہی کی بہت امید ہے، تو فرمایا کہ یہ بیوقوف ہے، یہ رحمت الہی کی امید رکھنے والا نہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے نا، یہ خوف اور امید، ان دونوں کے درمیان بیلنس کا ہونا جو معاملہ ہے وہ یہ ضروری ہے۔